بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ خذ الکتاب، تم کتاب کو پکڑ لو، بقوۃ، طاقت و قوت سے۔ یا یحییٰ، یا حرف نداء ہے، اور منادہ یحییٰ یہ منادہ ہے، اور منادہ مفرد معرفہ، اور منادہ مفرد معرفہ یہ مبنی بر ضم ہوتا ہے یہاں، لیکن یہاں پر اعراب تقدیری ہے، اور یہ غیر منصرف ہے، ایک اجمہ اور دوسرا علم، یعنی دو سبب پائے جا رہے ہیں۔ خذ الکتاب بقوہ، اخذا یا اخذو سے خذ، یہ فعل امر ہے، فعل امر یہ مبنی بر سکون ہے، لیکن قاعدہ اذا الساکن اذا حرک بالکسر، جب ساکن کو حرکت دی جاتی ہے تو کسرے کی دی جاتی ہے، تو اس اعتبار سے ذال کو کسرے کے ساتھ پڑھا خذ الکتاب۔ خذ اس کا مادہ ہے وخذ، اخذا یا اخذو، اخذا میں جو حمزہ ہے یہ واو سے بدلا، واو سے بدل کر رہا ہے اخذا، یعنی قبل تعلیل وخذا ہے اور بعد تعلیل اخذا ہے۔ جیسے اتخذا، اتخذا کی اصل کے لیے نکالتے ہیں اتخذا، کیوں؟ اتخذا باب افتعال سے فعل ماضی ہے، تو قاعدہ ہے باب افتعال کے فا کلمے کی جگہ وا ہو یا یا ہو، اس واو یا کو تا سے بدل دیا تھا اور تا کا تا میں ادغام کر دیا تھا، تو اتخذا کی اصل اتخذا نہیں ہے، کبھی سے محموز فا سمجھیں، محموز فا نہیں ہے، یہ معتل فا واوی ہے، اس لیے اتخذا کی اصل نکالی اتخذا، کیونکہ مادہ واو کے ساتھ ہے، حمزے کے ساتھ نہیں ہے۔ الکتابہ یہ منصوب ہے، یہ مفعول بھی ہونے کی بنیاد پر، بقوۃ یہ مجرور ہے باہر پہ جر کے داخل ہونے کی وجہ سے، یہ خذ کا ظرف لگ بنے گا۔ وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے ان کو حکمت و دانائی عطا کی، صبیہ بچپن ہی میں۔ آتیتو آتینا، عطایا عطی سے، آتینا جمع متکلم کا صیغہ فعل ماضی ہے، عطایا یہ محموز فا اور معتل لام یائی ہے۔ آتیناہو میں جو ہو ضمیر ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے، مفعول بھی واقع ہوگا، اور حکمہ یہ اس کا مفعول بھی واقع ہوگا، اور صبیہ یہ منصوب ہے حال ہونے کی بنیاد پر، کیونکہ صبیہ یہ ہا ضمیر سے حال واقع ہے۔ وحنانا من لدنا، وحنانا من لدنا، اور اپنے پاس سے محبت عطا کی، شفقت عطا کی، حنانن سے، تو حنانن جو منصوب ہے یہ حکمہ پہ عطف ہے، یا کیا عطینا پہ عطف ہے، یعنی وآتیناہ الحکمہ وآتیناہ حنانا من لدنا، یعنی ہم نے ان کو اپنی طرف سے محبت اور شفقت عطا کی۔ حنان کو مفعول مطلق بھی قرار دے سکتے ہیں عامل محذوف کا، لیکن آتیناہ پہ عطف کرنا زیادہ بہتر ہے، اور یہ حنانن یہ عطینا کا مفعول بھی واقع ہوگا۔ وزکاتن من لدنا، لدا لدن، اسی میں جمع متکلم کی ضمیر ہے لدنا، وزکاتن، اور ہم نے ان کو پاکیزگی عطا کی تھی، وکان تقیہ، اور بڑے پرہیزگار تھے، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے۔ تقین یہ منصوب ہے کیونکہ یہ کانا کی خبر ہے، اور کانا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے، کانا میں ہوا اس کا اسم ہوگا، اور زکاتن جو منصوب ہے اس کا عطف کیا گیا ہے ما قبل پر، اور یہ مفعول بھی واقع ہوگا۔ یہ بھی وبرم بوالدیہ، اور وہ اپنے والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے تھے، والدین پر حسن سلوک کرنے والے تھے، خدہ پیشانی سے پیش آنے والے تھے، تو برن یہ کانا کی خبر واقع ہوگا، اور بوالدیہ یہ برن کا متعلق ہے۔ والدینی تھا، تثنیہ کا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، کیونکہ قاعدہ ہے کہ تثنیہ کا نون اور جمع مذکر سالم کا نون اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے، کیونکہ یہ معنی اضافت ہوتے ہیں، یعنی نون معنی اضافت ہے۔ ولم یکن جبارا عصیہ،
اور وہ سخت دل اور نافرمان نہیں تھے۔ جبارن یہ لم یکن جو فعل مضارع مجزوم بلم ہے، اور یہ اس کی خبر واقع ہے، یعنی فعل ناقص ہے، اور ہوا اس کا اسم ہوگا، اور جبارن یہ اس کی خبر ہوگا، اور عصیاً یہ جبارن کی صفت واقع ہے۔ یا دو خبر، جبارن یہ خبر اول ہے، عصیاً یہ خبر ثانی ہے۔ وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، اور سلامتی ہو ان پر ان کی پیدائش کے دن پر، و یوم یموت اور ان کی وفات کے دن پر، و یوم یبعث حیا اور جس دن انہیں اٹھایا جائے گا اس حال میں کہ وہ زندہ ہوں گے، یعنی جس وقت انہیں دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا اس دن سلامتی ہو۔ تو سلام علیہ، سلام یہ مبتدا ہے، یہاں پر تخصیص ہے کیونکہ سلام کی نسبت ہے یا متکلم کی طرف۔ یا سلام علیکہ، تو سلام اصل میں تھا سلامی علیکہ، یا متکلم کو حذف کر کے سلام پڑھا، تو اس سلام کو مبتدا بنانا درست ہے، کیونکہ نکرہ میں جب تخصیص پالی جائے گی تو اس نکرہ کو مبتدا بنانا جائز ہوتا ہے، کیونکہ وہ نکرہ کے اندر تھوڑی تخصیص والا معنی پیدا ہو جاتا ہے، اس تخصیص کی وجہ سے وہ معرفہ کے قریب ہو جاتا ہے، جب معرفہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کو مبتدا بنانا درست ہوگا، وہ سلام علیہ۔ اور یوم ولیدہ و یوم یموت و یوم یبعث حیا، یہ پورا ملا کر کے یہ مفعول فی واقع ہوگا کسی متعلق کا، جو متعلق نکالیں گے ہم۔ یوما یہ مضاف ہے، ولیدہ فعل ماضی کی طرف۔ اعتراض ہوا کہ صاحب فعل ماضی یعنی فعل نہ مضاف ہوتا نہ مضاف الیہ، کیونکہ اضافت کا ہونا، اس اضافت یہ اسم خاصہ فعل کا خاصہ نہیں ہے، تو یہاں یوم کی اضافت ہے ولیدہ کی طرف، تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ جس وقت کسی اسم کی اضافت، اسماء ضرور میں سے کسی اسم کی اضافت کسی فعل کی طرف ہو تو وہ فعل مصدر کی تعویل میں ہوگا، اور مصدر اسم ہوتا ہے۔ تو یوم ولیدہ یعنی یوم الولادتی، و یوم یموت یعنی یوم الوفاتی، و یوم البعث، اس طریقے سے ہم نکال سکتے ہیں۔ یوم ولیدہ پیدائش والے دن پر سلامتی ہو، وفات والے دن پر سلامتی ہو، اور جس دن دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا اس دن پر سلامتی ہو۔ یوما میں ولیدہ فعل ماضی کی طرح اضافت ہے، اور یوما دوسرا والا جو ہے یموت فعل مضارع کی طرف، اور تیسرا والا یوم جو ہے اس میں بھی فعل مضارع کی طرف اضافت ہے، لیکن یہ تینوں مصدر کی تعویل میں ہو جائیں گے۔ حین جو منصوب ہے یہ حال ہونے کی بنیاد پر منصوب ہے، تو یہ ضمیر سے حال ہے۔ تو پورا اوپر سے لے کر ترجمہ کیا ہوا؟ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ تم کتاب یعنی توریت پکڑ لو مضبوطی سے، پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے ان کو حکمت عطا کی بچپن ہی میں، یا ایسا ترجمہ کر لو ہم نے ان کو حکمت عطا کی تھی بچپن ہی میں۔ وحنانا من لدنا، اور اپنی بارگاہ سے نرم دلی عطا کی تھی، وہ زکاتن اور پاکیزگی عطا کی تھی، وکان تقیہ اور وہ بڑے پرہیزگار تھے، وبرم بوالدیہ اور اپنے والدین پر حسن سلوک کرنے والے تھے، ولم یکن جبارا عصیہ اور وہ سخت دل اور نافرمان نہیں تھے، وسلام علیہ سلامتی ہو ان پر یوم ولیدہ ان کی پیدائش کے دن پر، ان کی وفات کے دن پر، اور جس دن دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا اس دن پر۔ آگے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور یاد کرو کتاب میں مریم کو۔ تو مریم یہ اذکر فعل کا مفعول بھی واقع ہوگا، اذکر فعل امر ہے، فی الکتاب یہ جار مجرور زمین کا ظرف بنے گا، اور مریم اس کا مفعول بھی۔ اذ انتبذت من اہلیہا مکانا شرقیہ، جس وقت کہ وہ اپنے اہل سے دور نکل گئیں، انتبذت
الگ ہو گئیں، الگ تھلگ ہو گئی تھیں، ایک مکان شرقیہ، ایک شرقی مکان کی طرف اپنے اہل سے نکل کر ایک شرقی مکان کی طرف کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ تو اذا یہ ظرف زمان ہے، اذن ان تبذت یہ فعل ماضی ہے، مادہ اس کا نبذہ ہے، اور یہ باب افتعال سے ہے، اور یہ باب انفعال سے نہیں آ سکتا، کیونکہ جس کا نون مادے کا ہو وہ باب انفعال سے نہیں آ سکتا۔ ان تبذت یہ صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، اور اس میں یہ ضمیر اس کا فاعل یہ مریم کی طرف لوٹے گی۔ من اہلیہ جام مجوسم کے ظرف لغ ہے۔ مکانن شرقیہ یہ موصوف صفت سے مل کر یہ ظرف واقع ہوگا ان تبذت کا، اور ظرف کیا منصوب ہوتا ہے، اس اعتبار سے یہ منصوب ہے۔